اور ایک ہم غریبوں کے فائدے کی بات عرض کرو اس مبارک سورت کے آخر میں رب کائنات نے اپنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمَسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو۔ یا رسول اللہ، میں مومن ہوں اور آپ مومنوں پہ رؤوف رحیم ہیں۔ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو۔ سائل ہوں، یا رسول اللہ میں سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی۔ سائلوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ اس در سے سائل خالی نہیں جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد سائل فلا تنہر، میرے پیارے آقا اے رسول خدا سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فخر ہے، اس بات میں فخر ہے کہ میں مومن ہوں۔ اور رب کریم فرماتا ہے کہ آپ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں، آپ مومنوں پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اور ایک اور بات پر مجھے فخر ہے، وہ یہ کہ میں آپ کے در کا سوالی ہوں، اور جو آپ کے در کا سوالی ہوتا ہے اسے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے رب رحمان نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اے محبوب سوالی آئے جھڑکنا نہیں، خالی نہیں لوٹانا، بلکہ سوالی آئے اس سوالی کی جھولی بھر دینی ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ آج بھی مرادیں مل رہی ہیں، آج بھی اس طرح سے جھولیاں بھر رہی ہیں۔ لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار والی ہے۔ فقیرو بے نواو اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ بڑا بڑھ رہا ہے فیض مند سرکار عالی۔ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ وہی والی، وہی آقا، وہی وارث، وہی مولا، میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والے ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اس مبارک صورت میں سخاوت مصطفیٰ کا بیان، بلکہ اگر اشارات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صورت مبارکہ سخاوت کی علامت ہے۔ علم تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خوابوں کی جو تعبیریں بتاتے ہیں یہ ان کی کتابوں سے بتائی جاتی ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھ کے خوابوں کی تعبیر کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ماہر بنتے ہیں۔ جو بندہ خواب میں یہ لکھتے ہیں، امام ابن سیرین یہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ سورہ دوحہ کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ سبھی ہو جائے گا، اور وہ بندہ جو خواب میں اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے وہ سوالیوں کو خیرات سے نوازے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو بندہ خواب میں سورہ دوحہ پڑھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو غریبوں سے محبت ہوگی۔ تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک ایک قطار فیض و سخاوت میں ہے حاتم صاحب، حاتم تائی صاحب۔ یا رسول اللہ آپ کا ہر قطعی حاتم تائی کی طرح۔ حاتم یہ عرب کا ایک شخص تھا، بڑا سخی تھا، بڑا مشہور سخاوت میں۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب نے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی سخاوت، آپ کی کرم نوازیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو آپ کے در کا گدا ہے وہ بھی حاتم تائی کی طرح، بلکہ حاتم تائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب دربار کے گداؤں کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کی سخاوت کیسی ہوگی جب غلاموں کا یہ حال ہے؟ سورہ دوحہ یہ پوری
सूरत इब्तिदा से लेकर इंतहा तक पूरी नात मुस्तफा है। और हम जानते हैं रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम शान है कि जो रब के बंदों को रब से मिलाने के लिए तशरीफ लाए, भूले भटकों को सीधी राह दिखाने के लिए तशरीफ लाए, दिलों में याद खुदा घुसाने के लिए तशरीफ लाए। इसी तरह सूरह बतवा जो नाते मुस्तफा पर मुश्तमिल है, अल्लाह पाक ने इस सूरत में ये तासीर रखी है कि ये सूरत बिछड़ों को मिला देती है। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि अगर कोई चीज गुम हो जाए या कोई चीज जाया हो जाए तो बंदा सूरह बतवा पढ़े, वो चीज मिल जाएगी, गुमी हुई चीज मिल जाएगी सूरह बतवा की तिलावत में। एक मर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज के गुलाम की वहां के वापस पलट करना आया, आपने अपने किसी गवर्नर को खत लिखा, फरमाया मेरा गुलाम यहाँ से भागकर तुम्हारे इलाके की तरफ आया, उसे जल्दी तलाश करो। चूंकि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था, गवर्नर बहुत परेशान हुआ, बड़ा तलाश किया, गुलाम को नहीं मिला। आखिरकार किसी आलिम ने मशवरा दिया कि सूरह बतवा पढ़ो, गुलाम मिल जाए। तुम सूरह बतवा और सूरह अलम नशर का वजीफा करो, भागा हुआ गुलाम खुद ही वापस आ जाएगा। चुनाचे उन्होंने सूरह बतवा और सूरह अलम नशर की तिलावत शुरू की, गुलाम खुद ही वापस आ गया। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि ये सूरत बिछड़ों को मिला देती है। इसलिए जब वो चीज गुम हो जाए या अपना को अजीज जुदा हो जाए, मिल नहीं रहा, तो सूरह बतवा की तिलावत करे, बिछड़ा हुआ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें सूरत मुबारक की पूरे कुरान की कसरत के साथ तिलावत की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रात के वक्त 10 कुरानी आयात तिलावत करे, उसका नाम गाफिलों की फहरिस्त से निकाल दिया जाता है। रोजाना रात को जो बंदा 10 आयात की तिलावत कर ले, उसका शुमार गाफिलों में नहीं होगा, गाफिलों की लिस्ट से निकाल दिया जाता है। और ये जो सूरह बतवा है, इसमें 11 आयत है। अगर ये सूरत रोजाना पढ़ ली जाए तो 11 आयतें हो जाएंगी इंशाअल्लाह। गाफिलों की लिस्ट नाम निकाल दिया जाए, गाफिलों में शुमार नहीं होगा। अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। इस सूरत के शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कुछ अरसे के लिए वही आना बंद हो गए। अब ये कितना अरसा था, मुख्तलिफ रिवायात है। 12 दिनों का जिक्र भी है, 15 दिन का जिक्र भी है, 25 दिन का जिक्र भी है, 40 दिन का जिक्र भी है कि इतने दिन वही नाजिल नहीं हुई। और जब वही आना बंद हुई तो गैर मुस्लिमों ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। कोई कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने इनको छोड़ दिया है, इनका रब इनसे नाराज हो गया है। कोई कहता कि उम्मे जमील अबूलाब की बीवी बड़ी गुस्ताख थी, उसने तो इतने गुस्ताखाना लफ्ज इस्तेमाल किए जो बयान नहीं किए जा सकते। इस पर महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गमज़दा हो गया, कलब मुबारक को सदमा पहुंचा। इस मौके पर यह सूरत नाज़िल होगी, वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। इसमें अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली दी और फरमाया कि ऐ महबूब, इन काफिरों की बातों से अपने दिल को सदमा न पहुंचाएं, अपने दिल को तंग न करें। आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, न ही आपका रब आपसे नाराज है। पर महबूब भी छोड़े जाते। आपका रब जिसने आपको महबूब दो जहान बनाया, जिसने आपकी मोहब्बत को ऐसा घुसा दिया दिलों में कि आपके गुलाम आपके नाम पर सर कटा दें। आपका रब जिसने पत्थरों से आपको सलामियां करवाई, दरख्तों से कलमे पढ़वाए, जानवरों से सजदे करवाए, पहाड़ों तक में आपकी मोहब्बत रख दी। आपका रब जिसने आपकी खातिर दो जहान बनाए, हजारों साल पहले अर्श पर आपका नाम लिखा, अपने नाम के साथ आपके लिए जन्नत को सजाया,
جنت کے پتے پتے پر آپ کا نام لکھا. کیا بلا آپ کا وہ رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، نہ کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا. آپ ہی تو ہے کہ جن کی رضا رب کائنات کو مطلوب ہے. آپ ہی تو ہے کہ جن کے صدقے سے رب کی برکت سے چھٹکارے ہوئے مقبول ہو جایا کرتے ہیں. کیا اللہ آپ سے ناراض ہوگا؟ عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی. ہمیں کیا خدا کو ہے پیاری، خدا کو ہے الفت کسی کی. ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. رفعنا لک ذکرک وتصدق، سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی کی. قطردار نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے. یہ دو قسمیں، ایک ضحیٰ کی قسم ہے، ایک لیل کی قسم. لیل کا مطلب ہے رات اور ضحیٰ کا مطلب ہے چاشت. صبح جب اشراق چاشت پڑھتے ہیں، چاشت کا وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، قدرے بلند ہو جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، تو اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں. چاشت کا وقت کہا جاتا ہے اور اس وقت کی بڑی فضیلت ہے. چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے اور کل جوڑ 360 ہے. چاشت کی نماز جو پڑھتا ہے اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے، شراب بھی پڑھنی چاہیے. ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے. اور سب کی طرف سے نماز چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. صرف 2 رکعتیں ادا کر لیں انشاءاللہ یہ ساری بشارتیں نصیب ہو جائیں گی. ایک حدیث پاک میں جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ چاشت کا وقت بہت فضیلت والا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے سے پہلے اس وقت کی قسم ارشاد فرمائی. کتنا اہم وقت ہے کہ اللہ پاک نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی. اور اس وقت کو ہم یا تو سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں یا پھر اپنے دیگر معاملات میں مصروفیت میں گزار دیتے ہیں اور چاشت کی نماز نہیں پڑھتے. نماز نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کوشش کریں گے اشراق کو چاشت کی نماز پڑھیں گے. اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے شروع میں 2 قسمیں جو ارشاد فرمائی، ضحیٰ کی قسم، لیل کی قسم. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 3 معنی پیش کرتا ہوں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ کیا تھا، حق کو واضح کیا تھا، تو یہ جو ٹائم تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ چاشت کا وقت تھا. اور اس مقام پر یعنی والضحیٰ وہی چاشت کا وقت یاد رہا. اور لیل سے مراد ہے معراج کی رات. تو اب مطلب یہ بنے گا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت حق کو واضح کیا تھا، فرعون جیسے بڑے کافر کو دھول چٹائی گئی تھی، اس کافر کا غرور سے بھرا ہوا سر موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر لٹک گیا تھا. اسے انتہائی ذلت کی شکست مل گیا. محبوب اس وقت کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہو. اسی طرح اے محبوب ایک رات ایسی آنے والی جب عالم بالا کو سجایا جائے گا، آسمانوں میں دھومیں بجے گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. جبریل امین آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے لیے براق بھیجا جائے گا، آپ کو دولہا بنایا جائے گا. مسجد اقصی میں سارے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کو امام الانبیاء بنایا جائے گا، آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، آپ کو جنت کی سیر کرائی جائے گی. اور رب کریم جو غیب الغیب ہے، سب سے بڑا غیب ہے، جس کے دیدار کی تمنا موسیٰ نے کی تو فرمایا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. وہ رب کریم اپنے حسن ازل سے پردے ہٹا دے گا اور آپ کو عین بیداری کی عالم میں سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرائے گا. سبحان اللہ. اے محبوب اس مبارک رات کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. ہم رب آپ سے ناراض نہیں ہے. اب دیکھیں اپنے محبوب کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. آپ نے کہا جب کچھ ایسا وحی نازل نہ ہوئی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے،
آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اب کس طرح اپنے محبوب کو تسلیت دی جائے؟ آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، اے محبوب آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، تو نائب خدا ہے، محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا، چوٹے پلک پہ عیسیٰ اور طور پر تھے موسیٰ، کرسی و عرش سے بالا مقام تیرا، تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہیں تیرے، اقصا میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا؟ دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، کیونکہ منظور ہے خدا کو احترام تیرا۔ بس مفسرین نے فرمایا کہ بدعا سے علم مصطفیٰ کا نور اور واللیل سے آپ کا عفو درگزر ہو رہا ہے، مطلب یہ بنے گا اے بابو آپ کا وہ مبارک علم جو آپ کے سینے میں رکھا گیا، قرآن کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، قیامت تک کا سارا علم، چھپے ہوئے رازوں کا علم، ما کان و ما یکون کا علم، وہ مبارک علم جس کے نور سے ساری دنیا روشن ہے، وہ متصال علم جس کی برکت سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے، لوگوں کو روشنی ملی، اے محبوب آپ کی اس علم کی روشنی کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہو۔ اسی طرح جب رات چھا جاتی ہے، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اے محبوب آپ کی وہ معاف کر دینے کی عادت جو مجرموں کے جرم دھو ڈالتی ہے، آپ کی وہ عطائے رحمت کے ساتھ سے موتا گناہوں کی سیاہی میں ڈوبے ہوں کو دامن رحمت میں لے لیتی ہے، سارے گناہ چھپا لیتی ہے۔ اے میرے محبوب آپ کو میرے بندوں سے جو محبت ہے، آپ جو ان سے رحمت والا سلوک کرتے ہیں، آپ کی اس شان رحمت کی قسم محبوب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں۔ اللہ اکبر، وہ فرمائیے کہ ہمارے آقا کی کیسی کیسی شان ہے کہ ان کا رب کریم ان کی اس ادائے رحمت اور شفقت کی قسم ارشاد فرماتا ہے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں، میں ہوں اپنی امت کے لیے، کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے، وہ شفاعت کو چلے ہیں پیش حق آسیو، تم کو مبارکباد ہے، جس کو اس در کی غلامی مل گئی، وہ ہمیں کون ہے سے آزاد ہے، کون سے دل میں نہیں یاد حبیب، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف فرما دینے کی جو عادت ہے مبارکہ، اس کی بھی کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں کی رحمت بن کے تشریف لائے، آپ کی طبیعت میں انتہائی نرمی، رحمت، شفقت، عفو و کرم یہ ہمیشہ ہی غالب رہی۔ غور فرمائیے طائف کا سفر، جنہوں نے وہاں جا کے وہ مقام دیکھا، وہ جگہ دیکھی جہاں سرکار کا خون مبارک نکلا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئی تھی، اس طائف کے سفر میں، اس دردناک سفر میں جب اہل طائف کو جہنم سے بچانے کے لیے میرے آقا تشریف لے کے نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے کر معاذ اللہ پہ پتھر برسائے، اتنے پتھر والے آپ کو لوگ روحان کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بدعا نہیں کی، بدعا نہیں کی ان کے لیے۔ حالانکہ اس وقت آپ حکم دیتے تو وہ جو 2 پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی زیارت کی ہے میں نے، حکم ہو کہ آپ فرمائیں کہ 2 پہاڑوں کو پلا کے ان کو تباہ برباد کر دیا جائے، میرا کہ فرمائے نہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن سرکار ان کے لیے بدعا نہیں فرماتے، پتھر برسائے، لو لوہان کیا، اس کے باوجود جب پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا یا رسول آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کو پلا دوں، ان کو تباہ برباد کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا یہ حالات ہو جائے۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بدعا فرما دیں، آپ نے دعا کی اللہم اہد تقیما، اے اللہ بنو سکیم کو ہدایت دے۔ ہندا بنت عتبہ وہ خاتون ہے کہ جس نے حضور کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، فتح مکہ کے موقع پر نقاب کر کے حضور کے بارگاہ میں حاضر تھی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا کہ میں ہندا بنت عتبہ ہوں جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا
غصے کا اظہار نہیں کیا، نفرت کا اظہار نہیں کیا، نرالی انداز میں معاف فرما دیا. بس کہ یا رسول اللہ اب سے پہلے مجھے آپ سے سخت نفرت تھی، آپ سے بڑھ کر مجھے کسی سے اور نفرت نہیں تھی، اتنی آپ سے نفرت تھی، لیکن اب پورے ہوئے زمین پر آپ سے بڑھ کر مجھے پیارا کوئی نہیں. سو بار تیرا دیکھ کے انگور کرا ہوں، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. سبحان اللہ. والضحیٰ واللیل اذا سجا. آپ اس حوالے سے بیانہ سن رہے ہیں. اس کا ایک اور تیسرا مطلب بڑا پیارا مطلب ہوتا ہے، ایمان افروز مطلب ہے کہ والضحیٰ ان چاشت کے وقت کی قسم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاشت سے مراد والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ، روشن روشن چہرہ، چمکدار چہرہ، مبارک چہرہ. اور لیل سے مراد آپ کی وہ زلفیں کیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے کیسو، آپ کی زلفیں مبارک، پھنڈل پھنڈل زلفیں. مطلب یہ بنے گا کہ اے محبوب آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم، آپ کے چہرہ پر نور کی قسم، آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اب رب آپ سے ناراض نہیں ہے. اے کلام الہی میں شمس الدوحہ تیرے چہرہ نور خدا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دودھا کی قسم. جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی وہ چہرہ دکھائے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. کیسا پرنور چہرہ کا سرکار ہے. یعنی آقا نور والے آقا کا چہرہ مبارک بڑے خوبصورت، پیشانی کشادہ تھی، چمکدار تھی، ابرو کمان کی طرح ملے ہوئے تھے، خمدار تھے، لمبے تھے، باریک تھے. دونوں ابرو مبارک کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت ابلتی تھی. مبارک آنکھیں نہایت کالی تھی، سفیدی والا ایسا بہت سفید تھا. جہاں پلکیں آپس میں ملتی ہے وہاں سرخ رنگ کے ڈورے تھے. مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرخ لگی تھی، سرما لگانے کی ضرورت نہیں. ایسا لگتا کہ جیسے ابھی بھی سرما لگایا. مبارک پلکیں خوبصورت اور لمبی تھی. ناک مبارک اونچائی کی طرف مائل اور باریک تھی. درمیان کا حصہ قدرے بلند تھا اور ہر وقت اس سے نور نکلتا رہتا. رخسار مبارک سفید تھے، چمکدار تھے، اور رخسار ایسے تھے، محمد نے بھی جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج حضور کے رخسار میں تیر رہا ہے. ایسے اتنے خوبصورت رخسار تھے. ہونٹ اتنے پیارے تھے، نرم اور نازک سرخی مائل ہونٹ تھے. دانت مبارک نہایت سفید تھے، چمکدار تھے، مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا. جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دانتوں سے نور جھڑتا دکھائی دیتا تھا. داڑھی مبارک گھنی تھی، لمبائی میں ہمیشہ ایک مٹھی کے برابر رہتی تھی اور چوڑائی میں سینہ پاک کو باہر رکھتی تھی. لفظ کے چہرہ مبارک، چہرے کا ہر عضو، جو مختلف روایتیں ہیں سرکار کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ام معبد کا حلیہ بھی بڑے پیارا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو رستے میں، مختصر سا رستہ تو واقعہ بڑا طویل اور اس بڑا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. سفر میں تھے، رستے میں ایک خیمہ دیکھا، اب ساتھ اور بھی صحابہ تھے. ایک عورت نظر آئی، اس سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے، گوشت وغیرہ کوئی چیز کھانے کی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ویسے تو ہم مہمانوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. سرکار نے ایک بکری دیکھی خیمے کے اندر بندھی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کہ بکری اگر اجازت دو تو اس کا دودھ ہم دو لیں. اس نے کہا یہ تو ویسے ہی لاغر ہے، کمزور ہے، دودھ دیتی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا برتن لاؤ. سرکار نے برکت کی دعا فرمائی. اس کے بعد اس کی بکری پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اتنا دودھ اترا کہ بکری کو ٹانگیں چوڑی کرنی پڑی. سرکار نے دودھ دھونا شروع کیا، اپنے سارے صحابہ کو پلایا، ام معبد کو پلایا اور اس کے بعد خود بھی پیا اور سارے گھر کے برتن دھو دیے، بکری کا دودھ پھر بھی اتری. جب ان کے شوہر گھر آئے، ابو معبد گھر آئے، دیکھا کہ آج گھر کا نظام ہی بدلا ہوا ہے، گھر بڑا نورانی چمکدار خوشبو والا، آج معاملہ کیا ہے؟ دودھ بھی گھر پڑا ہوا ہے، بکری بھی بڑی تر و تازہ اور موٹی تازی ہے، معاملہ کیا ہے؟
اسے نام تو پتہ نہیں تھا، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا کہ جو آئے تھے وہ آئے کہاں سے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے برکت کی دعا کی، ان کی برکت سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو اس نے مبارک ہی نام رکھ دیا کہ جب برکت ان کے آنے سے برکت ہی ہوگی تو کہا مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا جس کی وجہ سے یہ آج رنگ بدلا ہوا ہے. تو پوچھا کہ تم نے عطا پتہ تو پوچھ لینا تھا، پھر کبھی آئے تو مجھے بتانا، آئندہ میں بکریاں چلانے دور نہیں جاؤں گا، کہیں قریب ہی جاؤں گا، اور آئندہ کبھی مبارک آئے تو مجھے ضرور بتانا. تو ایک دن جب وہ اپنے بچے کے ساتھ کہیں شہر میں کچھ خریداری کے لیے گئی ہوئی تھی تو وہاں ابو بکر صدیق نظر آ گئے. بچے نے کہا ماں سے کہ مبارک کے ساتھ یہ تھے، ان کو پتا ہوگا مبارک کہاں ہے. ان کے پاس گئے، کہا کہ آپ وہ مبارک کدھر ہے، مبارک کا گھر کدھر ہے؟ مبارک کون ہے؟ کہا جو آپ آئے تھے ہمارے گھر آئے تھے، سارا معاملہ جب بتایا تو سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک کہہ رہے ہیں. انہوں نے ان کو ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. جب گھر پہنچے، اب شام کو جب ابو واپس گھر آئے، انہوں نے کہا آج پھر گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، گھر پرانی کہ آج پھر مبارک آیا تھا. کہا نہیں آج مبارک نہیں آیا تھا، آپ مبارک کے پاس گئے. اس کے بعد وہ بھی کہنے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. بڑا ایک طویل واقعہ ہے. تو جو حلیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ام عابد نے بیان کیا، اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ان کا حسن تھا قسیم وسیم. اب قسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا ہر عضو ہی خوبصورت تھا. بعض اوقات کسی کی آنکھیں اچھی ہوتی ہے باقی ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کے ہونٹ پیارے ہیں لیکن باقی جسم ٹھیک نہیں ہے، کسی کا رنگ اچھا ہے لیکن باقی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک طرح طرح کی خامیاں ہیں. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے کا پورا جسم ہر عضو اتنا خوبصورت تھا. بعض کا ہوتا ہے سینہ آگے نکلا ہو پیٹ اندر ہو یہ چھن لیتا، پیٹ باہر ہو سینہ اندر ہو یہ بھی چھن لیتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن قسیم اور وسیم قسیم تھا. آپ کا ہر عضو خوبصورت تھا. آپ وسیم بھی تھے، آپ قسیم بھی تھے. وسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو بار بار دیکھنے سے دل نہ ہوئے. ہوتا ہے مطلب بار بار کسی سے ملتا ہے، بار بار کسی کو دیکھتا ہے، اگتا جاتا ہے، ایک روٹین میں آ جاتا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ آپ کو دیکھنے والا اس کی پیاس نہیں پوچھتی تھی، وہ کہتا تھا میں اور دیکھوں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی جاتے، دیکھتے آنکھ نہیں جھپکتے تھے. سرکار نے پوچھا کیسا کیوں کرتے ہو؟ کہا سنو میں آپ کے حسن سے لطف اندوز ہوتا ہوں. ایسا پیارا حسین چہرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کہ اچھا پھر پوچھا کہ حضور کیسے لگتے تھے؟ وہ سوالوں پہ سوال کیے جا رہے تھے. ابو عابد اپنی بیوی سے کیسے لگتے تھے، دور سے کیسے لگتے تھے؟ آپ نے بتایا دور سے انتہائی حسین لگتے تھے. پوچھا قریب سے کیسے لگتے تھے؟ کہا اس سے بھی پیارے لگتے تھے. لیکن خوبیاں بیان کرتے گئے. تو میرے آقا کا حسن اس دور میں قریب والوں نے بھی دیکھا تو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. یا رسول آپ جیسے تو تیری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. دیکھتے کیسے؟ آپ جیسا کسی ماں نے جلا ہی نہیں ہے. اور جب کسی دور والے نے بھی دیکھا اس نے بھی کہا کیوں دلڑی اداس رہ دیئے، لو میں سے شوق چلے دیئے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند مگر شاشانی ہے، متھے جب کے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلم دے حق مستانی ہے، مقبول عقیل حرمت وریا لبا سرک اکھا کہ لالے یمن چٹے دند موٹی دیا ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچا تھا تیرا بدی شانہ کا. اس شام تو شانہ سا پڑیاں. قریب والے نے بھی دیکھا تو اس نے بھی تعریف بھی کی، اور آج کے زمانے میں دور والے نے بھی دیکھا تو یہ کہا سچا تھا تیرا بدی شانہ کا. جس شانتی شانہ سا پڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتنے میرے علی کتنے تیری صدا مستاقتیاں کتنے جا رہے، مستاقتیاں کتنے جا رہے. سرکار کا ایسا حسن تھا چاہے وہ قریب والا دیکھے چاہے وہ دور والا دیکھے، ہر ایک نے اس حسن کی تعریف بھی کی ہے. اس دور میں ابو ہریرہ نے دیکھا انہوں نے بھی تعریف بھی کی ہے. حسان بن ثابت نے دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور اس دور میں 14 سال بعد بھی تاجدار بریلوی نے جب سرکار کا حسن دیکھا انہوں نے بھی کہا سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول رکت پھول بدن پھول. سبحان اللہ. دل کا
ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئی محنت پھول، لب پھول، بدن پھول، زکر پھول، دہن پھول، بدن پھول، اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، میرے آقا کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا، اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکر پھول، بدن پھول۔ اور کیا بات ہے رضا، میرے آقا کی کیا بات ہے، میرے آقا کے خاندان کی کیا بات ہے، کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن تھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج انشاءاللہ جلوس میلاد ہوئی ہے، یہ بھی آقا سے محبت کا ایک اظہار ہے۔